بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1481 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 136 تا 140۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا انہوں نے کہا، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اوعظت خواہ تم نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین یا یہ کہ تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ رہو، ان ھذا یہ نہیں ہے، الا خلق الاولین مگر عادت پہلے لوگوں، وما نحن اور ہم نہیں ہیں، بمعذبین عذاب دیے جائیں گے، فکذبوہ پھر انہوں نے انہیں جھٹلایا، فاہلکناہم تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیتن البتہ عظیم نشانی ہے، وما کان اور نہیں تھے اکثرہم ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے، وإن اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لہوا وہ ہے البتہ العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، برابر ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تمہارا رب تو غالب اور مہربان۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم ہود کے لوگ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہیں۔ دوسری بات، یہ تو اگلوں ہی کے طریقے ہیں۔ تیسری بات، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ چوتھی بات، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پانچویں بات، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ چھٹی بات، بے شک اس میں نشانی ہے۔ ساتویں بات، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آٹھویں بات، تمہارا رب تو غالب اور مہربان۔ بزرگان محترم، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا تو جاہل اور نادان اور سرکش قسم کی قوم کا جواب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سواء علینا اوعظت ام تکن من الواعظین، کہ اے ہود تم چاہے ہم کو نصیحت کرو یا نہ کرو، دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں، کوئی فرق ہم پر پڑنے والا نہیں ہے، ہم تمہاری نصیحت پر کسی چیز سے رکنے والے نہیں ہیں، دونوں سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم جس حالت میں ہیں اس سے ہم کبھی باز آنے والے نہیں ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 میں بھی قوم ہود کا یہ قول اس طرح ہے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اے ہود ہم ہمارے معبودوں کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں تمہارے کہنے کی وجہ سے، ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات قوم کے لوگوں نے صاف صاف بتا دی، اے ہود تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں کہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات کہی گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر جن لوگوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان پر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا، یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم ہود سے مزید یہ بھی کہا گیا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے قوم نے مزید یہ بات بھی کہی کہ ہم جس دین پر ہیں وہی ہم سب سے پہلے گزرے آبا و اجداد کا دین ہے،
اور ہم انہی کے طریقے کی اتباع کر رہے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. ہم تو اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے ہمارے باپ دادا گزارے, اور ہم بھی اسی طرح مریں گے جیسے ہمارے باپ دادا مر گئے. اور پھر بتایا قوم نے کہ نہ تو جی کر دوبارہ ہم کو اٹھ کھڑا ہونا ہے, نہ ہی اجر ہے, نہ ثواب ہے, نہ سزا ہے, نہ حساب ہے, نہ کتاب ہے, نہ جنت ہے, نہ دوزخ ہے, اور ہم کو کبھی بھی کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. صاف طور پر قوم کے لوگوں نے اس حد تک گزر کر یہ بات کہی تھی. یہ کہا کہ اس لیے کہ ہود تم جیسی باتیں کر رہے ہو حقیقت میں بات ویسی نہیں ہے. اس قسم کی جاہلانہ باتیں قوم نے کی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ. مگر جس قوم نے عذاب کا صاف طور پر انکار کیا اور ان کی جانب بھیجے گئے نبی اور نبی کی باتوں کا انکار کیا, وہی قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی. اس لیے کہ قوم عاد نے اپنی نبی کا انکار کیا اور جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ جھٹلاتے ہی رہے, اور ہود علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے, ان سے دشمنی کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سخت اور تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ہوائوں کو بھیج کر ان کو تہس نہس کر دیا, ہلاک اور برباد کر دیا. سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6, 7 اور 8 میں بتایا گیا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بڑے بڑے ستونوں والے یہ قوم عاد کے لوگ, ان جیسی قوم, اتنی طاقتور قوم کبھی پیدا نہیں کی گئی, مگر ایسی سخت طاقت اور قوت رکھنے والی قوم کو اللہ نے جھٹکے میں ختم کر دیا. سورۃ النجم کی آیت نمبر 50 میں بھی کہا گیا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, وہی اللہ جس نے عاد اولا کو, عاد اولا سے مراد قوم عاد ہے, ہلاک کر دیا. یہی وہ قوم تھی جس قوم نے کہا تھا کہ من اشد منا قوہ, بڑے غرے میں کہا تھا, غرور سے کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 میں ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور جان لو کہ عاد ناحق طور پر زمین میں اس قوم نے غرور کیا, گھمنڈ کیا. وقالوا, اور کہا من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولم یرو, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ, کہ بے شک وہ اللہ جس نے اس قوم عاد کو پیدا کیا وہ سب سے ان سے بڑھ کر طاقت اور قوت والا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور وہ ہماری نشانیوں سے کا انکار کرتے ہیں. قوم عاد کی حقیقت اور ان کے انجام کو بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ, قوم عاد کے اس واقعے میں نشانی ہے, عبرت کا سامان ہے, نصیحت کا سامان ہے, مگر ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ وہ عزیز ہے, غالب ہے اور اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.